بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 158 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خاص توجہ طلب الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ، صفا کا لفظی معنی ہے صاف اور مضبوط پتھر، جبکہ مروہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سفید کنکر۔ اب صفا بھی ایک پہاڑ کا نام ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے۔ ان پہاڑوں کے نام صفا اور مروہ کس وجہ سے ہیں؟ ان کی ایک وجہ تو خود لفظی معنی میں آپ نے سماعت فرما لی کہ صفا مضبوط اور بڑے صاف پتھر تھے، اس وجہ سے اس صاف پتھروں والے پہاڑ کو صفا کہہ دیا گیا، اور مروہ میں چونکہ چھوٹے چھوٹے کنکر موجود تھے اس پہاڑ پر، اس لیے اسے مروہ کہہ دیا گیا۔ اور ان دونوں پہاڑوں کے یہ نام ہونے کی ایک اور وجہ تسمیہ بھی مفسرین نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ صفا پر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا قیام ہوا، تو آپ کے قیام کی وجہ سے اس پہاڑ کو صفا کہہ دیا گیا، اور مروہ پر حضرت حوا علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی امرا آپ کی بیوی کا قیام ہوا، تو ان کی نسبت سے یہ پہاڑ امراتن کی نسبت سے مروہ کہلایا۔ یہ صفا جبل ابو قبیس کے دامن میں واقع ہے، اور حجر اسود سے اس کا فاصلہ 262 گز تقریباً ہے، اور مروہ یہ بیت اللہ شریف کے شمالی جانب جبل قیقوعان کے آگے واقع ہے، اور صفا اور مروہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً 770 گز بنتا ہے۔ پھر فرمایا شعائر اللہ، شعائر یہ شعیرہ یا شعار کی جمع ہے، اس کا مادہ ہے شعر یعنی باریک نشانی۔ شعائر سے ہر وہ شے مراد ہوتی ہے جو عبادت الہی کی نشانی ہو، یا وہ علامات جنہیں قائم رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہو۔ شعائر 3 قسم کے ہوتے ہیں، جگہ بھی شاعر میں سے ہوتی ہے، وقت بھی شاعر میں سے ہوتا ہے، اور علامات بھی شاعر میں سے ہوتی ہیں۔ جو جگہ شاعر ہیں ان میں سے مثلاً بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی جگہ، اسی طرح میدان عرفات، مزدلفہ، منا، صفا و مروہ، ساری کی ساری مسجدیں، اولیاء کرام انبیاء کرام کے مزارات مقدسہ، یہ ساری وہ جگہ ہیں جو شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اسی طرح جو وقت شاعر اللہ میں ہوتا ہے، مثلاً ماہ رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے، اسی طرح عید کا دن ہے، یہ اوقات ہیں جو شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور جو علامات شاعر اللہ میں سے ہوتی ہیں، مثلاً اذان ہے، تکبیر ہے، نماز کی جماعت ہے، مسلمان کے لیے ختنہ کرانا، داڑھی رکھنا، یہ ساری کی ساری دین کی علامات ہیں، اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، حج لغوی طور پر 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ کثرت سے کسی کے پاس آنا جانا، دوسرا اس کا لفظی معنی ہے حلق کرانا یعنی سر کو منڈا دینا، اور تیسرا اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ اور شریعت مطہرہ میں مخصوص مقامات پر مخصوص ایام میں
مخصوص ارکان کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ اس حج میں چونکہ بیت اللہ کا ارادہ بھی ہے اور اس حج کے اندر سر کو منڈانا بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں ان مقامات کی بار بار حاضری بھی ہے، بار بار طواف کعبہ بھی ہے۔ اس لیے لفظی طور پر جو تینوں معنی ہیں وہ اس مفہوم کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس حج کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ حج کرنے سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح سر منڈانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اعتمرا، یہ لفظ عمرہ سے بنا ہے، اور عمرہ کا معنی ہے زیارت کرنا، بلکہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے محبت سے زیارت کرنا، یعنی ایسی زیارت جس میں محبت کی علامت بھی پائی جائے۔ اور شریعت مطہرہ میں محض زیارت کو عمرہ نہیں کہتے، بلکہ مخصوص ارکان کی ادائیگی کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج اور عمرہ دونوں ایسی عبادتیں ہیں جو ہر جگہ اور ہر وقت ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کی ادائیگی صرف بیت اللہ شریف، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات وغیرہ یعنی مخصوص مقامات پر ہی ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، جناح اور جناح ان دونوں کا معنی میلان ہوتا ہے۔ انسان کے بازو اور پرندے کے پر کو بھی جناح کہہ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ پرندہ اپنے ان پروں کی وجہ سے کسی جانب مائل ہوتا ہے، مڑتا ہے، تو اس میلان کی وجہ سے اس کے پر کو بھی جناح کہہ دیا جاتا ہے۔ گناہ کو بھی جناح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ میں بھی بندہ راہ راست سے مائل ہو جاتا ہے، دوسری جانب مڑ جاتا ہے، تو باطل کی جانب میلان کی وجہ سے گناہ کو جناح کہا جاتا ہے۔ یہاں لا جناح سے مراد گناہ ہی ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان یطوفا، کہ وہ طواف کرے، پھیرے لگائے۔ یطوفا طواف سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ارد گرد گھومنا، چکر لگانا۔ ویسے تو طواف کا معنی ہوتا ہے بیت اللہ کے ارد گرد عبادت کی نیت سے 7 چکر لگانا، مگر یہاں بیت اللہ شریف کے ارد گرد گھومنا مراد نہیں، یہاں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اور یہ جو صحیح ہوتی ہے اس کو طواف کہا گیا، اس لیے کہ آیت مبارکہ کی ابتدا میں صفا اور مروہ کا ذکر ہے، اور یہاں ان یطوف بہما میں ہما ضمیر کا مرجع وہی صفا اور مروہ ہے، تو یہاں صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے اسی کو طواف کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ شاکر علیم، اللہ رب العالمین شاکر ہے، یعنی وہ جزا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے شکر کی بھی جزا دیتا ہے، اس وجہ سے بھی اسے شاکر کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اسے شاکر کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں کے تھوڑے عمل کی زیادہ جزا عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ ملاحظہ فرما لینے کے بعد اس آیت سے مفسرین کرام نے جو مسائل شرعیہ مستنبط فرمائے، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس کی مشروعیت اور اس کی اباحت اس آیت مبارکہ یعنی نص قرآنی سے ثابت ہے، اس پر ساری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ یہ تو اس سعی کے ثبوت پر قرآن مجید کی نص ہے۔ دوسرا اس آیت سے مسئلہ یہ مستنبط فرمایا کہ وہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی ادائیگی میں جو سعی کی جاتی ہے یہ واجب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام نے اس سعی کو کبھی ترک نہیں فرمایا، اور کبھی بھی ترک نہ کرنا یہ دلیل وجوب ہے، اور جب یہ واجب ہے تو جو شخص حج یا عمرہ میں سعی کو ترک کرے گا اس پر دم لازم ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سعی کہاں سے شروع کی جائے۔ اس کی ابتدا صفا سے کی جائے، سعی کی ابتدا کا صفا سے ہونا یہی سنت ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ سعی کب کی جائے اور کیسے کی جائے۔ اس سلسلے میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ طواف سے فارغ ہو جائے اور 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے قریب یا جہاں حرم میں جگہ ملے وہاں ادا کرنے کے بعد سعی کو شروع کرے، اور سعی شروع کرنے کے لیے
صفا پر آئے اور سعی شروع کرنے سے پہلے صفا پر پہنچ کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرے، دعا مانگے، اور اتنی دیر دعا مانگے جتنی دیر میں 20 آیات کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ دعا مانگنا اور اتنی لمبی دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اب صحیح شروع کرے اور مروہ کی طرف چلنا شروع کر دے۔ جب صفا اور مروہ کے درمیانی وادی میں پہنچے، جہاں آج کل 2 سبز ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی 2 سبز لائٹیں لگا کر اس وادی کی جگہ کو نمایاں کیا گیا ہے، اس وادی کی جگہ میں پہنچے تو ہلکی رفتار سے مردوں کے لیے وہاں پر دوڑنا یہ سنت ہوتا ہے۔ پھر جب اس وادی سے گزر جائے، یعنی جہاں آج کل وہ دوسری لائٹ سبز آتی ہے وہاں سے گزر جائے، تو پھر آہستہ چلنا شروع کر دے یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ جائے۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرے اور ہاتھ پھیلا کر اتنی دیر ہی دعا کرے جتنی دیر میں کم از کم 20 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وہاں اتنی دیر دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا اپنا چکر شروع کرے اور صفا کی طرف چلنا شروع کر دے۔ واپسی پر بھی جب وادی میں آئے گا، یعنی ان 2 لائٹوں کے درمیانی کی جو جگہ ہے وہاں پر پہنچے گا، تو وہاں پر اس کے لیے آہستہ دوڑنا یہ سنت ہے۔ اور یہ جو آہستہ دوڑا جاتا ہے یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین یہاں پر بھی آہستہ آہستہ ہی چلیں۔ تو یہ اس طرح صحیح کرنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب جب یہ صفا پر واپس پہنچ جائے گا تو اس کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ تو صحیح کی ابتدا صفا سے کرے گا، اور جب مروہ پر پہنچے گا تو 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ مروہ سے واپس صفا پر آئے گا تو یہ دوسرا چکر ہوگا، یہاں سے پھر مروہ پر جائے گا تو اس کا تیسرا چکر ہوگا۔ اس طرح اس کا 7واں چکر مروہ پر جا کر ختم ہو جائے گا۔ 5واں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ سعی کے دوران بندے کی کیفیات کیا ہونی چاہیے۔ بندہ اپنے فقر، محتاجی، اپنی بے بسی اس کو مد نظر رکھے، اور اپنے دل اور اپنے جسم کی اصلاح اور ہدایت اور اپنے دیگر احوال کی جو بہتری ہے اس کو مد نظر رکھے۔ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے بزرگوں کے لیے، دوست احباب کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگیں، صراط مستقیم پر استقامت کی دعا مانگیں، اپنی شخصیت میں جتنے بھی عیوب اور نقائص ہیں ان کے ختم کرنے کی بھی دعائیں مانگیں۔ یعنی اس طرح بندہ ان کیفیات سے سرشار رہے اور اس کے سامنے حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عاجزی اور انکساری مد نظر رکھے، اور اپنی نیت کو ہمیشہ وہ درست رکھے۔ ان کیفیات کے اندر بندہ سعی کرے۔ 6واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو سعی کی جاتی ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے، دین کی علامت ہے، اسے معمولی نہ سمجھے، وہاں چلنے کو خواہ مخواہ فضول نہ سمجھے اور دوڑنے کو مذاق نہ سمجھے، اس دوران آپس میں فضول باتیں بھی نہ کرے۔ یہ شعائر اللہ کو وہ ادا کر رہا ہے، یہ اس کی حیثیت اس کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ 7واں مسئلہ یہ بیان کیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے یہ فی نفس ہی عبادت تامہ نہیں، بلکہ یہ طواف کے تابع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف جس نے کر لیا، طواف کی اتباع میں یہ صحیح سنت ہوتی ہے، اور طواف کرنے کے بعد صحیح کی جائے گی تو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر بغیر طواف کے کسی نے صحیح کی تو وہ صحیح فضول ہوگی، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی یہ عبادت تب بنے گی جب بندے نے پہلے طواف کیا ہو، یہ طواف کے تابع ہو کر عبادت ہے۔ اگر طواف نہیں کیا تو پھر یہ صحیح عبادت نہیں بنے گی۔ یہ تو صحیح کا حکم ہے کہ یہ طواف کے تابع ہو کر عبادت بنتی ہے، بنفس ہی عبادت تامہ نہیں ہوتی۔ جبکہ حج کے جو ارکان مثلا وقوف عرفات ہے یہ کسی کے تابع نہیں، یہ مستقل عبادت تامہ ہے۔ البتہ اس کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں وقوف عرفہ کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ حاجی نے احرام باندھا ہوا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وقت بھی ہو، یعنی یوم عرفہ بھی ہو اور زوال کے بعد کا اور مغرب سے پہلے پہلے کا وقت ہو۔ یہ 2 شرطیں ہوں تو وقوف عرفہ عبادت ہے، اور یہ کسی کے تابع ہو کر عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح جو طواف زیارت ہوتا ہے وہ بھی کسی کے تابع ہو کر عبادت نہیں ہوتا، وہ فی نفس ہی عبادت تامہ ہوتا ہے۔ البتہ صحیح جو ہے
وہ طواف کے تابع ہو کر عبادت ہوتی ہے۔ اور 8واں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں یہ بیان کیا علماء نے کہ جس طرح سعی کرتے ہوئے وادی کے جب درمیان بندہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے، مرد کے لیے دوڑنا مسنون ہے، اسی طرح مردوں کے لیے طواف بیت اللہ میں رمل کرنا، یعنی ابتدائی 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا، یہ بھی مسنون ہے۔ اور یہ رمل اس طواف میں مسنون ہوتا ہے جس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ اگر بندے نے طواف کے بعد سعی نہ کرنی ہو، ویسے ہی وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور وہ احرام میں بھی نہیں، عام کپڑوں میں طواف کر رہا ہے، تو اس کے لیے رمل کرنا مسنون نہیں، وہ عام چال کے ساتھ بیت اللہ شریف کے چکر پورے کرے اور اپنا طواف مکمل کرے۔ اور یہ جو طواف میں رمل ہوتا ہے یہ بھی اسلام کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اور وادی میں آ کر جو دوڑا جاتا ہے یہ حضرت سیدہ ہاجرہ کی سنت بھی ادا کی جاتی ہے، اور اس میں بھی اسلام کی عظمت اور شوکت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ 9واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ سوار ہو کر سعی کرنا، کسی سواری پر بیٹھ کر سعی کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگرچہ سواری پر سوار ہو کر ہی سعی فرمائی ہے، لیکن حضور کا یہ عمل باقیوں کو حج کے مناسک سکھانے کے لیے تھا تاکہ سارے صحابہ حضور کو دیکھ سکیں، تو حضور کا عمل تو ایک خاص مقصد کے پیش نظر تھا۔ آج جو صحت مند افراد ہیں اور جن کا عمل دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوتا، وہ پیدل ہی صحیح کریں، ان کے لیے یہی مسنون طریقہ ہے۔ البتہ جو معذور افراد ہیں وہ اگر سواری پر بیٹھ کر بھی صحیح کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں بھی پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت کے ضمن میں 10واں مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کے محبوب اور خاص مقرب ہوتے ہیں، دنیا میں ان پر مختلف امتحانات آتے ہیں، آزمائشوں سے وہ دوچار ہوتے ہیں، ان پر مصائب آتے ہیں، اور پھر وہ صبر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی آزمائشیں دور کر دیتا ہے۔ وہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کے آزمائشوں میں جو افعال ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے عبادت بنا دیے جاتے ہیں، اور ان کی جو نشانیاں ہیں، ان کے جو آثار ہیں، ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے صغیر السن بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ پر آزمائشیں آئیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمایا گیا، تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، یہ ان پر تو آزمائش تھی لیکن بعد والوں کے لیے یہ اسوہ حسنہ بنا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، آپ کا یہ امتحان تھا، بعد والوں کے لیے عبادت بنا دیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی میں رکاوٹ بننے والے شیطان کو اور ان وسوسوں کو کنکر مار کر دور کیا، تو وہ آپ کا عمل بھی ہمارے لیے عبادت بنا دیا گیا۔ تو محبوبان خدا کے پریشانی میں صادر ہونے والے افعال بھی بعد والوں کے لیے عبادت بنا دیے جاتے ہیں، اسوہ حسنہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اور 11واں مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ صفا اور مروہ پر اسلام سے پہلے مشرکین نے بتوں کو نصب کر رکھا تھا، اور وہ وہاں سعی کرتے ہوئے طواف کے بعد بتوں سے تبرک لیتے تھے، تو اہل اسلام نے وہاں صفا اور مروہ میں جانا چھوڑ دیا کہ وہاں پر تو بت پرستی ہوتی ہے، اگرچہ وہ مقامات مقدس ہیں لیکن وہاں پر چونکہ برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج یا عمرہ کرے اس کے لیے صفا اور مروہ پر جانے میں، یعنی وہاں سعی کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ تو اس فرمان الہی کا مقصد یہ ہے کہ وہ مقامات مقدس ہیں، ان مقدس مقامات پر اگر برائیاں آ گئی ہیں تو ان برائیوں کی وجہ سے مقدس مقامات کی حاضری ترک نہیں کی جائے گی، بلکہ ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس اصول کے تناظر میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جن بھی پاکیزہ مقامات پر، مثلاً اولیاء کرام کے مزارات پر یا دیگر کسی پاکیزہ جگہ پر اگر کوئی بری رسم
یا برائی وہاں پر پیدا ہو گئی ہو تو اس بری رسم یا برائی کی وجہ سے اس پاکیزہ جگہ کی حاضری ترک نہیں کی جائے گی، بلکہ اس جگہ کی حاضری دی جائے گی اور اس برائی کو ختم کرنے کے اندر کوشش کی جائے گی۔ یہی منشاء شریعت ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اور 12واں مسئلہ یہ بیان کیا کہ وہاں صفا و مروہ پر جب بت پرستی کی جاتی تھی تو ظاہر مشرکین بھی وہاں جاتے تھے، مسلمانوں کو بھی وہاں کی حاضری کا حکم دیا گیا، تو وہاں کی حاضری میں اگرچہ کفار کی تشبیہ ہے، لیکن کفار کی ہر تشبیہ یہ اسلام کے اندر ممنوع نہیں ہوتی، بلکہ کفار کی وہ تشبیہ اسلام میں ممنوع ہوتی ہے کہ مسلمان ان کی نقالی کرتے ہوئے، یعنی اس نقطہ نظر سے کہ وہ یہ کرتے ہیں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، اس نیت سے اگر کفار کی نقل کرے گا تو یہ اسلام کے اندر ممنوع ہے۔ ورنہ اگر کوئی کام کافر کرتے ہوں اور اسلام نے بھی اس کا حکم دے رکھا ہو تو اس کام کرنے کے اندر اگرچہ بظاہر مشابہت پائی جاتی ہے لیکن یہ تشبیہ ممنوع نہیں ہوتی۔ جس طرح داڑھی اگر کافر رکھیں تو اسلام بھی چونکہ حکم دیتا ہے، اس داڑھی رکھنے میں اگرچہ بظاہر وہ مشابہت کی ایک صورت بنتی ہے لیکن یہ ممنوع نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان چند شرعی احکام کو سننے اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔